امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ میری 4 قبریں 4 مختلف جگہوں پر بنانا، ایک مسجد کوفہ میں، دوسری رجبہ کے درمیان، تیسری نجف میں اور چوتھی جدہ بن حبیرہ امام علی علیہ السلام کے بھانجے ام ہانی کے بیٹے کے گھر میں، تاکہ کسی کو میری قبر کا پتہ نہ چل سکے۔ جناب امیر کا اس انتظام کی وصیت کرنا اس لیے تھا کہ ان کی قبر اطہر کا خوارج اور دیگر بدخواہ دشمنوں کو پتہ نہ چل سکے اور وہ قبر کی بے حرمتی نہ کر سکیں۔ جنازے اور قبر کو خفیہ رکھنے کی دوسری روایت میں جناب امیر علیہ السلام نے تاکید فرمائی کہ میری تدفین کے سب امور رات کو انجام دے دینا، اور جب صبح ہو تو ایک خالی تابوت اونٹ پر لادنا اور اسے مدینہ منورہ کی طرف روانہ کر دینا، تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو سکے کہ مجھے کس مقام پر دفن کیا گیا ہے۔ تاریخ نجف الاشرف میں کتاب فضل الکوفہ میں مرقوم ہے کہ جناب امیر علی علیہ السلام نے نجف اور اس کے اطراف کی زمینیں وہاں کے گاؤں سے 40,000 درم دے کر خریدی تھیں، لہٰذا آپ کی تربت اقدس آپ کی اپنی ملکیتی زمین میں واقع ہے۔ کتاب جلال العیون اور دیگر کتابوں میں خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ جناب علی علیہ السلام کا جنازہ جس عمارت، دیوار یا درخت کے سامنے سے گزرتا وہ حضرت کی تعظیم میں خم ہو جاتی۔ اسی طرح جب بھی حضرت کا تابوت مسجد حنانہ کے سامنے سے گزرا تو مسجد کے ستون خم ہو کر حضرت کی تعظیم بجا لائے۔ امام علی علیہ السلام کا جنازہ کوفہ کی حدود سے نکل کر نجف کی طرف عازم سفر ہوا۔ جب جنازہ نجف الاشرف پہنچا تو ایک مقام پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے آپ کا تابوت رکھ دیا۔ ابو حمزہ سمالی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی وصیت تھی کہ مجھے کوفہ سے باہر لے جانا، اور جب تمہارے قدم رک جائیں اور سامنے سے ہوا آنے لگے تو مجھے وہاں دفن کر دینا، وہ طور سینا کا پہلا حصہ ہے۔ لہٰذا امام حسن و حسین علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ یہاں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے امیر المومنین علی علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی اور والد کے فرمان کے مطابق 7 تکبیرات جنازے پر کہیں۔ جنازے سے فارغ ہونے کے بعد اس جگہ سے تابوت ہٹایا گیا، اس کے نیچے سے مٹی ہٹائی گئی تو ایک تیار قبر برآمد ہوئی۔ امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار اور محمد بن حنفیہ قبر میں اترے تو دیکھا کہ ایک تختی جس پر سریانی زبان میں ایک تحریر لکھی تھی قبر میں رکھی ہوئی ہے۔ جب اس تختی پر لکھی تحریر کو پڑھا گیا تو وہ کچھ یوں تھی: یہ قبر نوح علیہ السلام نبی نے طوفان سے 700 سال پہلے خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی برحق حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے تیار کی تھی۔ باروایت دیگر تختی کی تحریر پر کچھ یوں تھی: یہ وہ قبر ہے جسے حضرت نوح پیغمبر علیہ السلام نے طاہر و مطہر عبد صالح کے لیے تیار کیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر تیرتی ہوئی خانہ کعبہ پہنچی تو اس نے کعبہ کے گرد 7 چکر لگائے تو اس وقت پروردگار عالم کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو خطاب ہوا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیکر کو ابو قبیس پہاڑ سے اٹھا کر اپنی کشتی میں رکھ لو۔ جب کشتی اپنی جگہ پر کوفہ واپس آئی تو حکم خداوندی ہوا کہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو نجف کی زمین میں دفن کر دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے قبر بنائی اور دفن کر دیا، اور ساتھ ہی بحکم خدا حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے آگے ایک قبر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے تیار کی، اور ایک تختی بھی تیار کی اور اسے قبر میں رکھ دیا۔ حضرت علی علیہ السلام کے جسد اطہر کو داخل قبر کیا گیا تو ایک ہاتھی پہ غائب کی آواز سنی گئی جو کہہ رہا تھا: اتارو اسے پاک و پاکیزہ تربت میں، کیونکہ حبیب اپنے حبیب کا مشتاق ہے۔ نیز منادی کی آواز سنی گئی جو کہہ رہا تھا: خداوند عالم تمہیں صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب المنتہی الاعمال میں کتاب المشارق الانوار حضرت رجب برسی کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بیان کیا کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب مجھے قبر میں رکھو تو قبر پر مٹی ڈالنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا۔ پھر نماز کے بعد قبر میں نظر کی تو کیا دیکھا کہ سندس کا ایک پردہ قبر کے اوپر تنا ہوا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے سر کی جانب سے اس پردے کو ہٹا کر دیکھا تو رسول خدا حضرت آدم صفی اللہ اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حضرت سے محو گفتگو دیکھا، اور امام حسین علیہ السلام نے پائنتی کی طرف سے پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا
حضرت حوا، حضرت مریم اور حضرت آسیہ آپ پر نوحہ کر رہی ہیں۔ امام حسن و حسین علیہ السلام جناب امیر کے لباس بشری کو تربت کے حوالے کرنے کے بعد گھر تک عزیز و اقربا اور جناب امیر کے وفادار اصحاب سے تعزیت وصول کرتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو سب کوفہ واپس آئے اور جناب امیر المومنین علیہ السلام کے حکم کے مطابق ایک اونٹ پر ایک تابوت لادا اور اسے مدینہ منورہ کی طرف روانہ کر دیا۔ آنے والے ادوار میں بقصد زیارت امام زین العابدین علیہ السلام کبھی اکیلے اور کبھی امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ نجف اشرف آتے رہے، لیکن تربت کے مقام سے عوام کو آگاہ نہیں کیا گیا اور مخفی رکھا گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے انتہائی بااعتماد اصحاب اور شیعوں کو جناب امیر علیہ السلام کی تربت کے مقام کی نشاندہی کروائی تھی۔ امام علیہ السلام کی تربت اقدس پر گنبد اور روضے کی تعمیر اور اس سلسلے میں ہونے والے معجزات ایک مکمل مضمون ہے، جس کا احاطہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں کیا جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔